الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ احتشام بھائی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، ایک شخص کی بیوی دوسرے ملک میں رہتی ہے اور وہ خود دوسرے ملک میں فون پر بات کرتے وقت جھگڑا ہوا، شوہر نے فون پر قسم کھائی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب کیا یہ ایلا کہلائے گا؟ مطلب ہے کہ 4 مہینوں کے اندر اندر اسے بیوی کے پاس جا کر بات یا صحبت کرنی پڑے گی ورنہ طلاق ہو جائے گی کیا؟ اور میاں بیوی کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، پورا مسئلہ تفصیل سے بتا دے۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ قسم اٹھائی کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ایلا نہیں کہلاتا۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے قسم اٹھا کر کہ میں 4 ماہ یا اس سے زیادہ 5 مہینے کی قسم اٹھائے، کم سے کم 4 مہینے 6 ماہ کی، کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تیرے سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس جائے، صحبت کرے، پھر تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا تو اس صورت میں 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، ایلا کا مسئلہ کسی ویڈیو میں۔ یہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم آپ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ایلا نہیں ہے۔ اب اگر وہ خدا نخواستہ بیوی کے پاس نہیں گیا، 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ نہیں بیوی سے بات نہیں کی، 4 یا 5 6 ماہ بات نہیں کی، تو اس سے ایلا واقع نہیں ہوگا، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے بات کر لے، اور بات کرنے کے بعد پھر جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر لے، ایلا یہ نہیں ہے۔ زاہد اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ لڑکی کسی کو دیتے وقت، رشتہ کرتے وقت خاندان اور پیشے کا لحاظ رکھا جائے گا؟ میری ہمشیرہ میرے ساتھ یہ بحث کر رہی ہے، وہ مدرسے میں پڑھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے گا، لہذا پیشے کے اعتبار سے نچلے خاندان کو مثلا میراثی وغیرہ کو اپنی لڑکی نہیں دے سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، شریعت میں اس کو کفو کہتے ہیں۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکی کا خاندان جو ہے وہ برابر ہو پیشے وغیرہ کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا خاندان نچلا نہ ہو لڑکی سے، لڑکی کا اگرچہ نچلا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکے کا خاندان لڑکی سے نچلا نہ ہو پیشے وغیرہ کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اس طرح فقہاء نے لکھا ہے اگر نچلا خاندان ہوگا تو پھر لڑکی جو ہے جو بیوی ہوتی ہے چونکہ فراش بنتی ہے، تو پھر اس طرح وہ فراش جو ہے نا اس کا بننا وہ پسند نہیں کرے گی۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے شریعت کی، یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ بعد میں جو ہے نا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو بہت سارے اختلافات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو شریعت نے مسئلہ ویسے جو ہے حکم نہیں لگایا، یہ مسئلہ ویسے بیان نہیں کیا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو لڑکے کا خاندان نچلا نہ ہو، باقی تو اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس طرح لڑکی نے خود نکاح کر لیا ایسے لڑکے سے جس کا خاندان لڑکی سے نچلا ہو، تو فقہاء اس کی اولیاء کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اس لڑکی کا نکاح فسخ کروا دے۔ باقی تفصیلات جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ ہمارے جو خاص کر عجمیوں کے جو انصاب ہوتے ہیں، انصاب ہے، یہ محفوظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور محفوظ کرتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اب آیا اس صورت میں عجمیوں میں کیا کفو کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، تو اس حوالے سے فقہاء نے تفصیلات جو ہے وہ بیان کی ہے کتابوں میں۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے تو کیا اس عورت سے اس زانی کا نکاح جائز ہے؟ زنا تو اگر کسی خاتون سے کر لے تو کوئی بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح تو مزنیہ سے ہو سکتا ہے، البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ زنا کی صورت میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو جائے، اب اس حمل کی صورت میں اس سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، تو مسئلہ اصل یہ ہے۔ تو
یہ مسئلہ ہے کہ اگر زنا کی وجہ سے کوئی خاتون حاملہ ہو جائے تو وہ زانی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، زانی کے ساتھ نکاح جائز ہے، زانی کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے، تاکہ پانی جو ہے مردوں کا آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ حافظ سعید بھائی نے پوچھا ہے کہ جنابت کے دوران پانی پینا جائز ہے؟ یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی ویڈیو میں کہ جنابت کی حالت میں کھانا پینا سونا یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ غسل کر کے انسان جنابت کی حالت سے نکلے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔